جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ عثمان ڈار صاحب کا انٹرویو دنیا ٹی وی کے اوپر چلا اور اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، صحافی ٹویٹس کر رہے ہیں کہ مزید بھی پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ آنے والے دنوں میں ریولیشنز کریں گے، وہ جماعت کو چھوڑیں گے، اس قسم کی مزید چیزیں بھی سامنے آ سکتی ہیں۔ فرق حبیب صاحب کا نام سامنے آ رہا ہے، صداقت عباسی صاحب کا نام سامنے آ رہا ہے، آلدو کہ فرق حبیب جو ہیں وہ تو لاپتہ ہیں، ان کی بازیابی کے لیے پٹیشن گئی ہوئی ہے لاہور ہائی کورٹ کے اندر، بیرسٹر ابو ذر سلمان نیازی صاحب نے وہاں پہ پٹیشن کی ہوئی ہے۔ صداقت عباسی صاحب کے حوالے سے بھی جماعت کا یہ کہنا ہے کہ وہ لاپتہ ہیں، وہ غائب ہیں، پر اب جو صداقت عباسی صاحب کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں اس خبر کے مطابق یہ تفصیلات ہیں کہ صداقت عباسی صاحب کا بھی انٹرویو ہوا ہے۔ جی ہاں جی، ڈان نیوز کے اندر ایک اینکر نے ان کا انٹرویو کیا جس کے اندر انہوں نے جماعت کے حوالے سے کوئی اپنے تحفظات کا اظہار کیا، بشرا بی بی کے حوالے سے باتیں کی مبینہ طور پہ، اور جماعت کو چھوڑنے کا یا سیاست کو چھوڑنے کا اسی طرز کا انٹرویو جس طریقے کا عثمان ڈار صاحب کا ہم نے دیکھا، لیکن ڈان نیوز نے وہ انٹرویو چلایا نہیں ہے۔ اب اس کے اوپر ڈان نیوز کی اپنی سینئر صحافی ہیں نادیہ مرزا صاحبہ، یہ سامنے آپ ان کی ٹویٹ دیکھ سکتے ہیں۔ اس ٹویٹ میں وہ لکھتی ہیں قدوس ٹو ڈان نیوز مینجمنٹ فار ناٹ گیونگ ایئر ٹائم فار دا انٹرویو آف ابڈکٹیڈ ہاسٹیج، مطلب انہوں نے یہ کہا کہ مبینہ طور پہ جی یا ان کو ہاسٹیج لیا ہوا ہے کسی نے، صداقت علی صاحب کو، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ ایک ٹرینڈ سیٹ کر دیا ڈان نے کہ اس قسم کا انٹرویو نہیں چلایا جائے گا اگر کوئی صحافی اس طرح کا انٹرویو کرتا بھی ہے، اور انہوں نے آگے یہ بھی لکھا کہ پراؤڈ ٹو بی پارٹ آف ڈان نیوز۔ ڈان نیوز پر صداقت عباسی صاحب کے کیے جانے والے اس انٹرویو کے حوالے سے سینئر صحافی مظہر عباس صاحب نے بھی ٹویٹ کی، اور انہوں نے کہا کہ ڈان ٹی وی کے اوپر یہ جو انٹرویو کیا گیا ہے جسے آپ اعترافی انٹرویو کہہ سکتے ہیں، یہ بنیادی طور پہ آزادی رائے کے اوپر براہ راست حملہ تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ اچھی بات ہے کہ ڈان نے اپنی روایات کو برقرار رکھا اور جو صحافتی اصول ہیں ان کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا، اور دیگر صحافی بھی اس حوالے سے ٹویٹس وغیرہ کر رہے ہیں اور انفارمیشن شیئر کر رہے ہیں۔ اب یہ جو انٹرویو ہے، جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ یہ صداقت علی عباسی صاحب کا ہے، جس کے حوالے سے جماعت کہہ رہی ہے کہ وہ کافی دنوں سے، کافی ہفتوں سے غائب ہیں اور ان کو اسلام آباد سے ہی غالباً گرفتار کیا گیا یا اٹھایا گیا، مبینہ طور پہ جماعت یہ الزام لگاتی ہے۔ لیکن اب ایک اور جو چیز سامنے آئی ہے کہ صداقت عباسی صاحب کی ضمانت قبل از گرفتاری بھی ہو گئی ہے، اس حوالے سے بھی ایک چیز سامنے آئی، ایک فیصلہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں نوٹیفیکیشن کہہ سکتے ہیں، وہ بھی سامنے آیا، سوشل میڈیا پہ بھی گردش کر رہا ہے، ڈیفرنٹ جگہوں پہ رپورٹ بھی ہو رہا ہے۔ پر یہ خبر ہے جی کہ صداقت عباسی صاحب کا بھی انٹرویو کیا گیا، ڈان نیوز کے اندر ایک اینکر نے کیا، لیکن ڈان نیوز کی مینجمنٹ نے وہ انٹرویو نہیں چلایا۔ کیوں نہیں چلایا؟ اس لیے کہ جس طریقے کا کرٹیسزم کامران شاہد صاحب کے اوپر ہو رہا ہے کہ آپ نے جناب اس طرح کا انٹرویو کیا، بندہ غائب تھا، اپنی فیملی کے پاس نہیں تھا، فیملی اس کو ڈھونڈ رہی تھی، آپ کے پاس کیسے پہنچ گیا، مختلف قسم کے سوالات ان سے ہو رہے ہیں۔ پر وہ جو عثمان ڈار صاحب ہیں وہاں پہ وہ خود بتا رہے تھے کہ جی میں خود آیا ہوں، مجھ پہ کسی قسم کی کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ دوسری طرف عثمان ڈار صاحب اپنی فیملی کے پاس واپس پہنچ گئے ہیں۔ ایک ویڈیو آئی بالکل چند سیکنڈز کی، آپ اس کو ویڈیو کہہ سکتے ہیں، مختصر ویڈیو کہہ سکتے ہیں، کہ رات کو جب وہ اپنے گھر پہنچے ہیں ان کے بچے رونا شروع ہو گئے، وہ اپنے باپ سے کافی مہینوں کے بعد ملے تو وہ بچے رو رہے ہیں اور اپنے باپ سے گلے ملے ہیں۔ اندھیرا ہے کافی اس ویڈیو کے اندر، لیکن دیکھا جا سکتا ہے کہ عثمان ڈار صاحب ہیں اور ان کی فیملی ان سے یونائٹ ہو رہی ہے۔ ان کے جو بھائی ہیں، جو دیگر فیملی ممبرز ہیں، انہوں نے بھی یہ بتایا ہے کچھ صحافیوں کو کہ جناب عثمان ڈار صاحب اپنی وائف کے پاس چلے گئے، اپنے بچوں کے پاس چلے گئے، ہم سے ابھی تک رابطہ نہیں ہوا۔ یہ میں کل رات کی سٹوری آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو اینی وے، اب عثمان ڈار کے بچے جو ہیں وہ اس کو ملے ہیں، ان کو مل کے روئے ہیں گلے لگ کے، اور وہ بڑی جو ہے ہارٹ بریکنگ قسم کی ویڈیو ہے۔ پر کوشچن یہ ہے کہ ڈار صاحب نے ضروری سمجھا کہ بچوں کو نہ ملے لیکن وہ کامران شاہد صاحب کے پاس پہلے چلے جائیں، تو یہ وہ سوالات ہیں جو ہر جگہ پہ اٹھ رہے تھے۔ اور اب یہ صداقت عباسی صاحب والا جو انٹرویو ہے جو ڈان نیوز پہ مبینہ طور پہ ابھی بھی ریکارڈ ہو کے پڑا ہوا ہے، پر مینجمنٹ نے اس کو چلانے سے انکار کر دیا، اور یہ اس کے اپنے جو امپلائیز ہیں ڈان کے، اپنے جو صحافی ہیں، وہ اس چیز کو کنفرم کر رہے ہیں۔ ڈان نیوز میں میری بھی بات ہوئی، بہت سارے دیگر صحافیوں کی بات ہوئی، ان کے بہت سارے لوگوں نے کنفرم کیا کہ جی ہاں جی ایسا انٹرویو ہوا ہے صداقت عباسی صاحب کا۔ اور کچھ لوگوں نے تو یہ بھی الزام لگایا کہ جب صداقت عباسی صاحب وہاں پہ آئے تھے تو ان کی شرٹ بھی الٹی تھی، صحیح طریقے سے ان کے کپڑے بھی نہیں تھے، اور جو ہے لگتا نہیں تھا کہ صداقت عباسی صاحب کو اپنی خوشی سے شاید یہ انٹرویو دینا چاہتے ہوں۔ لیکن obviously انٹرویو آتا
تو پھر پتہ چلتا ہو سکتا ہے کہ اس انٹرویو کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہوں جن سے یہ تمام تاثر زائل ہو جاتا اور یہ ثابت ہو جاتا کہ جی صداقت عباسی صاحب جو ہے وہ اپنی مرضی سے جماعت کو چھوڑنا چاہتے ہیں. پر اینی وے وہ انٹرویو ڈان نیوز نے نہیں چلایا. اچھا دوسری طرف نواز شریف صاحب کو بتایا گیا کہ آپ ملک اس وقت واپس نہ آئیں, زیرو دلچسپی ہے عوام کے اندر آپ کی واپسی کے حوالے سے. اتنے سا بھی وہ دلچسپی نہیں دکھا رہے کہ نواز شریف واپس آئیں گے تو کوئی چینج ہوگی یا کوئی وہ ان کے اندر کو ہوتا ہے کہ ایک دم سے کوئی جوش آ جائے یا وہ پرجوش نظر آ رہے ہوں. اس حوالے سے عوام بالکل کسی قسم کی دلچسپی نہیں لے رہی. اور اس وقت جماعت کے اندر دو گروپ بنے ہوئے ہیں, مزاحمتی گروپ اور مفاہمتی گروپ. پر میرا نہیں خیال کوئی بھی مزاحمت کر رہا ہے جماعت کے اندر سے, اور کس کے خلاف مزاحمت کر رہا ہے. وہ مزاحمت پھر ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہو رہی ہے. میڈیا یہ رپورٹ کر رہے ہیں ایک مفاہمتی گروپ ہے ایک مزاحمتی گروپ ہے. تو وہ مزاحمت کس کے خلاف ہو رہی ہے؟ مزاحمت کیا وہ یوگوسلاویہ کے کسی بندے کے خلاف ہو رہی ہے؟ وہ مزاحمت تو ایک دوسرے کے خلاف ہی ہو رہی ہے نا, کہ ایک دھڑا یہ کہتا ہوگا کہ جناب ابھی آپ آئیں, یا دوسرا کہے گا ابھی نہیں آئے. کسی تیسری قوت کے خلاف تو وہ مزاحمت نہیں ہو رہی ہے. تو وہ تو اور آئی ڈونٹ نو میڈیا اس کو اسی طریقے سے رپورٹ کر رہا ہے. مختلف چینلز کے اندر یہ چیز رپورٹ ہوئی ہے. آج صبح ڈیٹیل ایکسپریس نیوز نے اس کے اوپر پورا نیوز آئٹم بھی کیا. یہ سامنے آپ اسکرین شاٹ دیکھ سکتے ہیں. پوری انہوں نے نیوز رپورٹ چلائی, اس میں مختلف لوگوں کے انہوں نے انٹرویو کے کچھ حصے وغیرہ بھی چلائے. وطن واپسی کے لیے حالات سازگار نہیں ہیں, یہ نواز شریف صاحب کو بتایا گیا ہے. مہنگائی بے روزگاری کے باعث عوام کو نواز شریف کی واپسی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے, کسی قسم کی کوئی دلچسپی نہیں ہے عوام کو آپ کی واپسی میں. مفاہمتی گروپ نے تجاویز پارٹی قائد تک پہنچا دی, نواز شریف کا فوری رد عمل دینے سے گریز. اچھا اب یہ خبر یہ ہے کہ جی نواز شریف صاحب کو بھی بتا دیا گیا ہے کہ آپ میں کسی کو کوئی دلچسپی نہیں ہے. عوام اپنے مسائل میں پھنسے ہوئے, عوام اپنی جو مہنگائی اور جو دیگر رونے ہیں اس میں پھنسے ہوئے. اس چیز میں کسی کو دلچسپی نہیں ہے کہ آپ آ رہے ہیں یا کوئی اور شخصیت آ رہی ہے, کیا ہو رہا ہے. عوام کے اپنے مسائل بہت زیادہ ہیں. اسی طرح جو ہے نا, جس طرح آج میں دیکھ رہا تھا کہ وہ سارا جی وہ کرکٹ کے اوپر بڑی پرجوش ہو رہا ہے, آج کرکٹ کا میچ ہے, یہ ہے وہ ہے. حالت تو اس وقت جو عوام کی ہے کہ عوام کو جینونلی انٹرسٹ ہوگا اس وقت کسی اور چیز کے اندر, جو مہنگائی کی صورتحال ہے, بلوں کی صورتحال ہے, معیشت کی صورتحال ہے, اس ایسی صورتحال کے اندر کیا عوام جو ہے وہ جینونلی انٹرسٹڈ ہوں گے کہ وہ سارا دن بیٹھ کے جو ہے ٹی وی پہ کرکٹ دیکھتے رہیں یا اپنے مسائل کا رونا روئیں. اسی طرح نواز شریف صاحب کو بھی بتایا گیا ہے کہ جناب عوام کے اپنے اتنے مسائل ہیں. جو 16 مہینے کی ہماری حکومت تھی, بنیادی طور پہ یہ تو ایک طرح سے خبر دی جا رہی ہے نا کہ جی مفاہمتی گروپ میاں صاحب کو یہ کہہ رہنا ہے, پر مفاہمتی گروپ نے جو کیا ہے مزاحمتی گروپ کے ساتھ مل کے 16 مہینے کے دوران, اس لیے کہ ٹیم ساری مزاحمتی گروپ کی تھی. میں وہ اصطلاح استعمال کر رہا ہوں جو رپورٹ ہو رہی ہیں. تو ساگڈار صاحب جو ہیں وہ بھی مزاحمتیوں نے بھیجے تھے اور وزیر اعظم جو ہے وہ مفاہمت والے تھے. تو سب کچھ جو بھی ہوا 16 ماہ کے دوران, اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب عوام کو نواز شریف صاحب کی واپسی کے اندر کسی قسم کی کوئی دلچسپی نہیں ہے. شہباز شریف, مریم نواز اور حمزہ شہباز لاہور میں عوام کی نبض دیکھ چکے ہیں. جی ہاں جی, یہ جو رپورٹ ہے ایکسپریس نیوز کی, مفاہمتی گروپ نے کہا ہے کہ جی شہباز شریف, مریم نواز اور حمزہ شہباز لاہور میں عوام کی نبض دیکھ چکے ہیں. شاہدرہ میں جو جلسہ ہوا, شہباز شریف صاحب کی گاڑی کو روک کے جو جس قسم کا احتجاج کیا گیا, تو سامنے نظر آ رہا ہے کہ عوام جو ہے وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے اور عوام ان کی نبض دیکھ چکے ہیں. اور اب تو بہت سارے اس طرح کے صحافی جو اکثر جو ہے میاں صاحب کے حوالے سے یا نون لیگ کے حوالے سے سافٹ کارنر رکھتے ہیں, جنہیں یہ کہا جا سکتا ہے, وہ بھی اس قسم کی جناب ٹویٹس کر رہے ہیں, اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں کہ جب تک تاریخ کا اعلان نہ ہو, ایگزیکٹ ڈیٹ نہ دی جائے, تو میاں صاحب کو واپس نہیں آنا چاہیے. سیاسی طور پہ جو ہے وہ نقصان ہوگا. لیکن وہ جو لیگل مسائل ہیں ان کے اوپر بات نہیں ہو رہی, اس کے اوپر بھی میں آتا ہوں. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ اور جو چیز رپورٹ ہوئی ہے اس کے مطابق موجودہ حالات میں نواز شریف کے شان استقبال کی توقع نہیں کی جا سکتی کہ ان کی جو جتنے بڑے وہ لیڈر ہیں اتنا بڑا کراؤڈ اکٹھا نہیں ہوگا. اور اگر پہلے دن ہی, یہ بہت بڑا خدشہ ہے کہ 21 اکتوبر کو اگر لوگ اکٹھے نہیں ہوتے تو اس سے ایسا ڈنٹ پڑے گا کہ جس سے پھر آپ ریکور ہی نہیں کر سکیں گے. تمام تر چیزیں جو ہیں اب وہ ان کا انحصار ہے کہ اس دن کتنا بڑا جلسہ ہوگا, کتنے لوگ اکٹھے ہوں گے. اب یہ ساری چیزیں تو چل رہی ہیں. یہ جو تمام تر انفارمیشن میاں صاحب کو دی جا رہی ہے کہ آپ کی شان کے مطابق استقبال نہیں ہوگا, اس کی توقع نہ رکھیں کہ اتنے لوگ اکٹھے ہوں گے. لیکن اس کے باوجود
میاں صاحب نے ذہن بنا لیا ہے، نواز شریف نے وطن واپسی کا ذہن بنا لیا ہے، یہ نیوز رپورٹ کے اندر بھی یہ بتایا گیا ہے۔ پارٹی کو استقبال کی تیاری کا بھی کہہ چکے، انہوں نے یہ کہا کہ جی پارٹی استقبال کی تیاری کرے، ہم لوگوں نے ذہن بنا لیا ہے، ہم آ رہے ہیں۔ تو یہ اس وقت کی صورتحال ہے جناب، مختلف جگہوں پہ یہ چیز رپورٹ ہو رہی ہے۔ یہ ایکسپریس کی میں نے آپ کو تفصیلی رپورٹ بتائی کہ جی یہ مزاحمتی گروپ یہ کہہ رہا ہے اور مفاہمتی گروپ وہ کہہ رہا ہے، اور یہ پہلے بھی میں نے آپ کے ساتھ یہ انفارمیشن شیئر کی تھی کہ پارٹی کے اندر اس حوالے سے دو مختلف رائے پائی جاتی ہیں، ایون کہ شاید خاقان عباسی صاحب نے بھی میاں صاحب کو وہاں پہ کہا کہ ابھی آپ شاید تھوڑا انتظار کر لیں، اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ میں استقبال کا قائل نہیں ہوں۔ انہوں نے زمینی حقائق کو سامنے رکھ کے بتایا کہ استقبال کے لیے اتنے لوگ نہیں آئیں گے، یہ الٹا مسئلہ بن جائے گا کہ جس طریقے سے شادرہ کے اندر جلسہ کیا گیا اور بعد میں کہا گیا کہ یہ کارنر میٹنگ ہے۔ اچھا، میاں صاحب کے قانونی مسائل کی اس طرح جو ہے وہ بھی ہیں، وہ ابھی تک حل نہیں ہوئے، وہ آئیں گے تو وہ ضمانت ان کی کس طرح ہوگی، یہ تمام تر تیاریوں کی اتنا کانفیڈنس کے ساتھ تیاریاں تو کی جا رہی ہیں، پر ہو سکتا ہے کہ راہداری ضمانت ہی نہ ملے اور ان کے لیے قانونی مسائل پیدا ہو جائیں، تو وہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ گزشتہ روز جو سپریم کورٹ کے اندر چودھری پرویز الہی صاحب کے کیس کے حوالے سے بھی ایک سماعت ہوئی، وہاں پہ معزز جج صاحبان نے سماعت کی، لطیف کھوسہ صاحب وہاں پہ پیش ہوئے، اور عدیل سرفراز جو کورٹ رپورٹر ہیں، سینئر کورٹ رپورٹر ہیں، انہوں نے بھی اس کو رپورٹ کیا۔ دوران سماعت جب لطیف کھوسہ نے بتایا کہ پرویز الہی کو جب اسلحہ بردار گنڈوں نے گاڑی سے بوری کی طرح اٹھا کر باہر نکالا، اس وقت عدالتی حکم پر ڈی آئی جی پولیس بھی ساتھ تھے مگر کچھ نہ کر سکے۔ جسٹس سردار طارق مسعود نے حیرانگی ظاہر کرتے ہوئے استفسار کیا، یہ ڈی آئی جی وہاں کیا کر رہے تھے؟ ہائی کورٹ نے یہ حکم کیسے دے دیا؟ ہم دیکھ رہے ہیں ہائی کورٹس کیا کر رہی ہیں۔ ایک شخص عدالت میں پیش نہیں ہوتا، اسے ضمانت دے دی جاتی ہے۔ کسی کو بلینکٹ ریلیف دینے کا قانون کون سا ہے؟ یہ جسٹس سردار طارق مسعود صاحب نے یہ کوشچن وہاں پہ اٹھایا۔ اچھا، اس ٹویٹ کے اوپر جو ہے کوٹ ٹویٹ کیا ثاقب بشیر صاحب نے، سینئر کورٹ رپورٹر ہیں، انہوں نے بھی پوچھا کہ جسٹس سردار طارق مسعود صاحب نے صرف یہی دیکھا کہ ہائی کورٹس کیا کر رہی ہیں، کچھ اور بھی دیکھا ہے؟ وہ آگے سوالیہ نشان۔ جو ہائی کورٹس کے احکامات کا جس طریقے سے مذاق اڑایا گیا، بلکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہی جسٹس بابر ستار صاحب کی عدالت کے اندر بھی مقدمہ چل رہا ہے، افسروں کے اوپر توہین عدالت لگی ہوئی ہے، اور وہ کیا مقدمہ ہے وہ آپ کو پتا ہے، ایم پی او کے تحت جس طرح لوگوں کو پکڑا جاتا ہے۔ ہائی کورٹس کے اندر یہ بھی کہا گیا کہ جناب پریس کانفرنس کر لیں، ضمانت دینے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو غالباً ثاقب بشیر صاحب کا اشارہ اس طرف ہے کہ کیا وہ بھی ان کو نظر آ رہا ہے۔ اور باقی جو چودھری پرویز الہی صاحب کا کیس ہے، اوبیسلی ابھی تو یہ جسٹس صاحب نے، معزز جج صاحب نے ایک ریمارکس دیے ہیں، پر جس طریقے سے ان کو چھوڑا جاتا ہے، دوبارہ پکڑ لیا جاتا ہے اور بار بار گرفتار کیا جاتا ہے، اور ٹی وی پہ آ کے صحافی ٹویٹس کر کے صحافی بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ پرویز الہی کو نہیں چھوڑنا، جو مرضی ہو جائے وہ رہا نہیں ہوں گے۔ تو میرے خیال میں کیا وہ بھی جج صاحب دیکھ رہے ہیں، کیا وہ بھی انہوں نے دیکھا ہے؟ یہ وہ کوشچن ہے جو ثاقب بشیر صاحب نے اٹھایا۔ پر اینی وے، جب مقدمہ فی الحال بتایا گیا کہ اس کی غیر معینہ مدت کے لیے اس کی سماعت کو ملتوی کر دیا گیا، اب دیکھتے ہیں کہ وہ آگے سماعت کب ہوتی ہے۔ گزشتہ روز ہی چیف جسٹس جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں، انہوں نے پریس ایسوسی ایشن آف سپریم کورٹ کی جو ملاقات کی تھی صحافیوں کے ساتھ، اس میں بھی جسٹس سردار طارق مسعود صاحب بھی موجود تھے۔ وہاں پہ اوبیسلی صحافیوں کا انٹریکشن وغیرہ ہوتا رہتا ہے، ماضی کے اندر بھی جو ہے صحافیوں کا انٹریکشن جو ہے جج صاحبان کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ کی جو ہائی کورٹ ہے وہاں پہ بھی رپورٹرز کی ایک ایسوسی ایشن ہوتی ہے، سپریم کورٹ میں بھی ہوتی ہے، تو یہ اچھی بات ہے، اس لیے کہ صحافیوں کے لیے اکثر مسائل پیدا ہو جاتے ہیں جب وہ رپورٹ کرنے جاتے ہیں۔ کبھی ان کو عدالتوں میں نہیں گھسنے دیا جاتا، اسپیشلی جب عمران خان صاحب کو ہائی کورٹ میں لایا جاتا تھا تو ایک دفعہ تو پولیس نے تشدد کیا صحافیوں کے اوپر، جس میں ثاقب بشیر صاحب جو اس کے سربراہ بھی رہ چکے ہیں، جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی ایسوسی ایشن ہے صحافیوں کی، اس کے وہ لیڈ بھی اس کو کر چکے ہیں، ان کو بھی پولیس نے دھکے دیے، ان کے ساتھ نامناسب سلوک کیا، اور اس کے اوپر صحافیوں نے پھر احتجاج وغیرہ بھی کیا۔ تو یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ یہ جو اوپن جسٹس ہے، یہ جس طرح کی چیزیں آج عدیل سرفراز وہاں سے رپورٹ کرتے ہیں یا دیگر صحافی وہاں سے رپورٹ کرتے ہیں، صدیق جان صاحب رپورٹ کرتے ہیں، اور کوئی معزز دوست وہاں سے کرتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ عدالتوں تک صحافیوں کا ایکسیس ہو۔ یہ ساری چیزیں جو آپ تک آتی ہیں، ان میں سے بہت سارے رپورٹرز ہیں، ان کو ہم فون بھی کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں، انفارمیشن لیتے ہیں، تو ایکسیس جو ٹو اوپن جسٹس جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ انصاف صرف ہو نہ
ہوتا ہوا نظر بھی آئے اور اوپننیس اس حوالے سے ہو. انفارچونیٹلی وہ جس طریقے سے عمران خان صاحب کا مقدمہ چلایا جا رہا ہے وہاں پہ یہ وہ چیزیں جس کے اوپر صحافی بھی تحفظات کا اظہار کرتے ہیں کہ جیل کے اندر مقدمہ چلایا جا رہا ہے, کھلی عدالت میں ہو, پتہ چلے کس طرح مقدمہ چل رہا ہے, الزامات کیا ہیں, کیا چیزیں ہیں, تو وہ سب کچھ بھی سامنے آنا چاہیے. بہت جلد آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.